رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہم صل علی محمد. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. اللہم صل والصلاة والسلام والتحیۃ والإکرام علی النبی الأمی المکی المدنی القرشی الہاشمی الابتحی سیدنا ومولانا ومقتدانا وہادینا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سلام على آل طه وياسين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله الحكيم في كتابه الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبدیلا. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. عزیزان محترم، علماء کرام اور طلاب عزیز، گفتگو کے آغاز سے پہلے ایک گزارش ہے کہ خود بانی حسینیہ مرحوم جناب مصطفیٰ جعفر صاحب کے فرزند سجاد جعفر صاحب، جو بہت ہی بیمار ہیں، نیو یارک میں ہیں، لہذا ان کی جلد صحت یابی اور جلد سے جلد ریکوری کے لیے التماس کی گئی ہے کہ آپ حضرات 5 مرتبہ آیہ کریمہ کی تلاوت فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ 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 أَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. پروردگار عالم اہل بیت علیہم السلام کے صدقے میں جتنے بھی مریض ہیں، مریضان اسلام، بالخصوص جناب سجاد جعفر صاحب، جلد سے جلد پروردگار عالم شفائے کامل و عاجل مرحمت فرمائے. سورہ احزاب کی یہ آیت کہ جس کے ذیل میں چاند رات سے یہ سلسلہ شروع ہوا،
جس کے آج چوتھے مرحلے پر اپنے موضوع کو مد نظر رکھتے ہوئے جو باتیں عرض کرنی ہیں، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، مؤمنین میں کچھ مرد میدان ایسے بھی ہیں کہ انہوں نے خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان اور وعدے کو سچ کر دکھایا۔ فمنہم من قضی نحبہ، ان میں کچھ افراد ایسے ہیں، کچھ مرد مومن مرد میدان ایسے ہیں، کچھ جیالے ایسے بھی ہیں کہ جنہوں نے اپنے اس عہد و پیمان کو آخری منزل تک پہنچایا اور اسی راہ میں جام شہادت نوش کیا۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْتَظِرُ، اور کچھ ایسے ہیں کہ جنہیں ابھی تک یہ موقع نہیں ملا لیکن موقع کے انتظار میں ہیں کہ وہ وقت انہیں نصیب ہو اور اپنے اس عہد و پیمان کو سچ کر دکھائیں اور آخری منزل تک پہنچائیں۔ بنا کسی تمہید کے اپنی بات سے متصل ہوتے ہوئے، عہد و پیمان الہی، وعدہ پروردگار، یہ کون سا وعدہ ہے، وہ کون سا عہد و پیمان ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ کوئی بھی فرد بشر پروردگار نے اسے خلق نہیں کیا مگر یہ کہ اس سے وعدے لیے ہیں اور اس سے عہد و پیمان لیا ہے۔ اس صفحہ ہستی پر ایک ایسی مخلوق کہ پروردگار نے جس کے سر پر تاج شرافت رکھ دیا ہے، جسے پیکرے کرامت میں ڈھال دیا ہے، جسے سروری اور سرداری کا حق دیا ہے، اتنی طاقت اس انسان کو دی ہے کہ یہ انسان کائنات کے ذرے ذرے کا سر اپنے آگے جھکا سکے۔ خدا نے اس کو اسی لیے یہ صلاحیت دی ہے کہ کائنات کو یہ اپنے سامنے جھکا سکے تاکہ خدا اس کا سر اپنے سامنے جھکا سکے۔ اور یہی وجہ ہے کہ انسان کو اشرف مخلوقات بنایا، ملائکہ کی خلقت بھی کی، اجنہ کو بھی پیدا کیا، انسان کو بھی پیدا کیا، آرائش کائنات مکمل ہوئی، ہوا، فضا، دریا، سمندر، چمنستان، گلستان۔ خلاصہ کلام یہ کہ ہر وہ شے کہ اس انسان کو اپنے اس طول حیات میں جس چیز کی ضرورت محسوس ہو سکتی تھی وہ ساری چیزیں مہیا کر دی ہیں کہ انسان کو اپنے اس عرصہ حیات میں کسی بھی موڑ کے اوپر کسی طریقے کی کمی کا احساس نہیں ہو سکتا۔ اگر آج ہم دنیا میں یہ حالات دیکھ رہے ہیں اور وہ ماحول دیکھ رہے ہیں کہ ایک سرزمین، ایک ملک وہ ہے کہ جہاں پر بعض افراد ان کے پاس بہت زیادہ سرمایہ ہے، بہت زیادہ دولت مند ہیں، دوسری طرف وہ افراد ہیں کہ جو فاقوں کا شکار ہیں، جو بھوکے مر رہے ہیں، جو غربت، فلاکت اور مفلسی سے دست و گریبان ہیں۔ اس کا راز کیا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ اگر ہم ان اسباب کے اوپر ذرا غور کریں اور تاریخ کا جائزہ لیں، تاریخ بشریت کا، تو ایک بات بہرحال واضح ہے اور وہ یہ کہ کچھ ممالک ایسے ہیں، بس صرف مختصر سی تمہید ہے، میں زیادہ آپ کا وقت اس میں صرف نہیں کروں گا، کچھ ممالک ایسے ہیں
کہ جو اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ سروری اور سرداری کا حق صرف مجھے حاصل ہے یا ہمیں حاصل ہے، وہ سامراجی طاقتیں، وہ استعماری قوتیں، وہ استثمار کا وہ جذبہ، سپر پاور بننے کا وہ خواب کہ پوری دنیا ہمارے سامنے جھک جائے، ہر انسان ہمارے اشارے پر چلنے لگے، دنیا کے جتنے بھی قوانین ہیں وہ ہم بنائیں گے، لوگوں سے ان کے اختیارات کو چھین لیں گے، لوگوں کا مقدر ہم اپنی مٹھی میں لے لیں، لوگوں کا نصیب ہم خود اپنے قلم سے لکھ دیں۔ لہذا یہ زیادہ خواہی پروردگار عالم نے ہر انسان کو ایک جیسے خلق کیا ہے، ہر انسان کو اس زمین پر برابر کا حصہ دیا ہے۔ اگر کسی ملک میں ہم اس طریقے سے دیکھتے ہیں کہ افریقہ کے بعض ممالک ایسے ہیں کہ جہاں پر ایک وقت کا کھانا اور ایک وقت کی غذا ایک انسان کو نصیب نہیں ہے، تو دوسری طرف بڑی بڑی طاقتیں اور ممالک ایسے ہیں کہ جہاں ہر سال کئی ملین ٹن غذائیں اور گندم اور جو اور چاول اور اس طریقے کی جو غذائی چیزیں ہیں ان کو سمندروں میں ڈال دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ لوگ ہمارے محتاج رہیں۔ لہذا اس کا سبب صرف ایک ہی ہے کہ جو مفلسی کا شکار ہے صرف دو سبب ہے، یا تو اس نے کوشش نہیں کی اور یا تو اس کا حق غصب ہو گیا ہے، اور جس کے پاس حد سے زیادہ ہے یا تو اس نے حد سے زیادہ محنت کی ہے اور یا تو دوسروں کا حق چھین لیا ہے۔ اس کے علاوہ تیسرا کوئی سبب اس کا نہیں ہے۔ پروردگار عالم نے انسان کو اس عرصہ حیات میں اس سینہ گیتی کے اوپر جو بھیجا ہے اور اس کے وسائل اور آسائش کے لیے سارے اسباب فراہم کر دیے ہیں۔ کل میں نے یہ جملہ کہا تھا، لیکن ان نعمتوں میں غرق ہو جانے کے بعد انسان اپنے رب کریم کو نہ بھول جائے۔ وہ عہد و پیمان اور وہ وعدہ جو پروردگار عالم سے کیا ہے عالم ذر میں، ازل میں، عالم ارواح میں، اسے انسان کو یاد رکھنا ہے اور اس وعدے کو پورا کرنا ہے۔ وہ عہد و پیمان کیا ہے، وہ قضاء و قدر پروردگار کیا ہے، اس کی نعمتیں کیا ہیں، اس کے احکام کیا ہیں، اس کے اوامر کیا ہیں، اس کے نواہی کیا ہیں، یہ ہم کیا جانے، اس لیے کہ بار الہ تو نے ہم سے وعدہ ضرور لیا ہے عالم ذر میں، عالم ارواح میں، عالم انفاس میں، کہ جب ہم کچھ نہ تھے، یہ خلا تھی، یہ فضا تھی، یہ خلا بھی نہ تھا، یہ فضا بھی نہ تھی، یہ ہوا بھی نہ تھا، یہ کہکشاں بھی نہ تھی، یہ کائنات نہ تھی، کچھ پتہ ہی نہ تھا، یہاں تک کہ عما کا اندھیرا تھا، عما کا اندھیرا بھی نہ تھا، عدم بھی نہ تھا، اس لیے کہ کسی چیز کے بارے میں نہ تھا اسی وقت کہا جائے گا کہ جب وہ نہ رہا ہو یا ہو۔ یہ ہمارے الفاظ کی تنگ دامنی ہے، یہ ہمارے زبان کی تنگ دامنی ہے کہ ہم پروردگار عالم کی ان قدرتوں کو بیان نہیں کر سکتے ہیں، الفاظ میں ڈھال نہیں سکتے ہیں۔ لہذا جب کچھ نہ تھا، ہم ہوش و حواس میں نہ تھے، عالم شعور میں نہ تھے، ہم عالم ادراک میں نہ تھے، ہم ناسمجھ تھے، ہم تھے ہی نہیں۔ عالم ارواح کی باتیں اب تک ہمیں یاد کیسے رہیں گی؟ شاید یہی وجہ ہے کہ پروردگار نے ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑا کہ اے میرے بندے تو جا، اس دنیا میں جا، مجھے معلوم ہے کہ تیرے عقل میں اتنی طاقت نہیں، تیرے شعور میں اتنی گنجائش نہیں، تیرے نفس میں اتنی کشش نہیں، تو بھول جائے گا، اور انسان تو بھولنے والا ہی ہے، اور انسان تو ہر چیز کو بہت جلدی بھول جاتا ہے۔ لیکن ہم نے اسی لیے ایسے سلسلے قائم کیے ہیں، ایسی ہستیاں ہم نے بھیجی ہیں جو قدم قدم پر تجھے تیرے وعدوں کو یاد دلاتا رہے، تیرے عہد و پیمان کو یاد دلاتے رہے، وہ عہد و پیمان تجھ سے بتاتے رہے، تو عہد و پیمان اور وعدوں کو سچا کر دکھاتا رہے۔ وہ ہستیاں کون ہیں؟ اب یہاں سے میں ذرا سا گریز کرنا چاہتا ہوں۔ انسان کی جو ضعیف خلق کیا گیا ہے، قرآن کہتا ہے خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان جو ضعیف ہے، جو اپنے کو سب سے زیادہ طاقتور سمجھتا ہے، یہ طاقت کس کی دی ہوئی ہے؟ لقد کرمنا بنی آدم وحملناہم فی البر والبحر ورزقناہم من الطیبات وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا۔
کہ ہم نے انسان کے سر پر تاج شرافت رکھا ہے، ہم نے اس کو سروری و سرداری کا حق دیا ہے، ہم نے اس کے اندر اتنی صلاحیتیں عطا کی ہیں کہ یہ سمندروں کی گہرائیوں میں اور فضاؤں کی بلندیوں تک پہنچ سکے، ہم نے اسے پاک و پاکیزہ رزق عطا کیا ہے، اور ہم نے اسے وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا، اور ہم نے اسے بہت ساری مخلوقات کے اوپر فضیلت دی ہے۔ بہت اہم نکتہ ہے میرے دوستو، یہ انسان سمجھتا یہ ہے، ہر انسان اپنے مقام پر، ہم اپنے مقام پر، آپ اپنے مقام پر، دنیا کے جتنے انسان ہیں وہ اپنے مقام پر، اس آیت کی تلاوت کرنے کے بعد شاید اس غرور میں مبتلا ہو جائیں کہ ہمیں تو سروری کا حق ہے، ہمیں تو سرداری کا حق ہے، ہم تو سب سے اونچے ہیں، ہمارا گریبان سب سے بڑا ہے، ہماری گردن سب سے موٹی ہے، ہمارا قد سب سے بڑا ہے، ہماری زبان سب سے لمبی ہے، ہماری بینائی سب سے زیادہ ہے، ہماری سماعت سب سے زیادہ قوی ہے، علم کے میدان میں سب سے بڑے شہسوار ہم ہی ہے۔ نہیں، انسان غرور میں مبتلا نہ ہو، ہر انسان جب پڑھے اس آیت کو تو اگلا جملہ ضرور پڑھ دے، اور وہ یہ ہے کہ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ اتنا یاد رکھ کہ تو سروری و سرداری کا حقدار ضرور ہے، مگر اتنا یاد رکھ کہ کچھ بندے ہمارے ایسے بھی ہیں کہ جو تجھ سے بھی زیادہ بافضیلت ہیں۔ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا، یعنی بہت سارے پر ہم نے فضیلت دی ہے، مگر کچھ ایسے ہیں کہ جن کو تیرے اوپر فضیلت حاصل ہے۔ کلی نہیں کہا، یہ نہیں کہا وَفَضَّلْنَاهُمْ تفضیلا، نہیں، عَلَىٰ كَثِيرٍ، بہت سی مخلوقات کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ مخلوقات ایسی بھی ہیں پروردگار عالم کی کہ جو دائرہ مخلوقات میں بھی آتی ہیں اور عام مخلوقات سے بلند و بالا بھی ہیں۔ بس یہ انسان، اے میرے پروردگار، ہمیں کیا پتا کہ وہ عہد و پیمان کیا ہے، ہمیں کیا پتا کہ وہ وعدہ کیا ہے کہ جس کا عالم ذر میں ہم نے وعدہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ نہ ہمارا نفس تھا، نہ ہماری روح تھی، ہماری روح بھی تھی تو ہمارے کالبد خاکی میں نہ تھی، ہم ہوش و حواس میں نہیں تھے، ہم کچھ جانتے نہیں تھے، ہمیں کیا معلوم تیرے اوامر کیا ہیں، تیرے نواہی کیا ہیں، جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں، نہ ہم مانگنے کا طریقہ آتا ہے ہمیں، نہ عطا کرنے کا طریقہ آتا ہے، نہ ہم نے سخاوت آتی ہے، نہ ہمیں فیاضی آتی تھی، لہذا ایسی شخصیتوں کا اور ایسے رابط کا درمیان میں ہونا ضروری ہے کہ جو اس بندے خاکی کو اس رب جلیل سے متصل کر دے۔ بہت توجہ، جو اس رب جلیل سے متصل کر دے اس عبد ذلیل کو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم محدود ہیں، ہم محصور ہیں، ہم تقاضائے بشری میں گھرے ہوئے ہیں، تقاضائے بشری سے ہم باہر نہیں ہیں، اور جب تقاضائے بشری میں گھرے ہیں تو تقاضائے بشری کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اگر اس پر گفتگو کی جائے تو بہت وقت درکار ہے کہ تقاضائے بشری کیا ہیں۔ بھئی تقاضائے بشری میں نسیان بھی ہے، بھول بھی ہے، چوک بھی ہے، دھوکہ بھی ہے، فریب بھی ہے، چوٹ لگ جائے تو درد بھی ہوتا ہے، بھوک بھی لگ جاتی ہے، پیاس بھی لگ جاتی ہے، جسمانی تقاضے ہیں، روحی تقاضے ہیں، یہ سب تقاضائے بشری ہیں انسان کے لیے۔ تو جب انسان اتنا محدود ہے، اتنا محصور ہے تقاضائے بشری میں کہ اپنے ماورا کسی چیز کو سمجھ نہیں سکتا، اور وہ اتنا محدود انسان ہے کہ بارگاہ احدیت تک جا نہیں سکتا کہ وہاں تک جا کے، اور یہ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے قدم اگر زمین سے اکھڑیں گے بھی علم کے زور کی بنا پر تو فضاؤں میں چلا جائے گا، خلاؤں میں چلا جائے گا، ستاروں کو قریب سے دیکھ لے گا، چاند سورج کا کوئی پیمائش کر لے گا، لیکن ملک و ملکوت تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ ایک جملہ کہنے کو دل چاہتا ہے، جو ناسوت کی مصیبتوں میں گرفتار ہو اسے ملک و ملکوت کی خبر نہیں ہوتی، جو ملک و ملکوت کو نہیں جانتا وہ جبروت کو کیا جانے گا، جو جبروت کو نہیں پہچان سکتا وہ ملک لاہوت کی کیا خبر رکھے گا۔ لہذا وہ مراحل ہیں
پروردگار نے اسی لیے ایسے افراد رکھے ہیں کہ کچھ وہ ہیں کہ جو ناسوت میں گرفتار ہیں، کچھ وہ ہیں جن کی رسائی ملکوت تک ہوتی ہے، کچھ کی رسائی ملک تک ہوتی ہے، کچھ کی رسائی جبروت تک ہوتی ہے، کچھ کی رسائی لاہوت تک ہوتی ہے۔ یہ افراد کون ہیں؟ ان کی شناسائی بھی ضروری ہے، ان کی معرفت بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اگر ہم عالم ارواح میں، ملک لاہوت میں، اگر ہم نے باری تعالیٰ سے عرش اعظم کے سامنے اگر ہم نے عہد و پیمان کیا ہے تو وہ عہد و پیمان ہمیں آخری منزل تک پہنچانا ہے۔ اب یہ لاہوت کی باتیں ہمیں بتائے گا کون؟ ملک و جبروت و ملکوت کو ہمیں سمجھائے گا کون؟ اس لیے کہ ہمارے قدم میں اتنی طاقت نہیں، ہمارے نفس میں اتنی وسعت نہیں کہ ہم ناسوت سے اڑھ کے ملک و ملکوت تک جا سکیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک زمانہ ایسا تھا، بہت توجہ، ایک زمانہ ایسا تھا کہ جہاں اندھیرا تھا، ہو کا عالم تھا، ہو کا عالم تھا۔ نہیں میرے دوستو، یہ افسانے والے ہو کا عالم نہیں، حقیقت میں ہو کا عالم تھا، سوائے ہو کے کچھ نہ تھا، اگر تھا تو صرف وہ ہو تھا، ہو تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ هو اللہ الملک القدوس العزیز الجبار۔ یہی وجہ ہے کہ جب صاحبان عرفان مقام عرفان سیر و سلوک میں قدم رکھتے ہیں تو سارے اذکار کو کرتے ہیں، مگر جب ہو کے ذکر میں پہنچتے ہیں، ہو اللہ کے ذکر میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر قدم ڈگمگا جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ ساحت قدسی ہے، وہ ساحت عرش الہی ہے، وہ ساحت لوح ہے، وہ ساحت قلم ہے، وہ ساحت سماوات ہے، وہ ساحت لاہوت ہے، وہاں تک انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ جب وہاں تک رسائی نہیں ہو سکتی، ہم نے لوح محفوظ کو پڑھا نہیں، ہم نے عرش و کرسی کو دیکھا نہیں ہے کہ کرسی ہے کیا چیز، عرش ہے کیا چیز، قلم چلتا کس کے اشارے پر ہے، صفحہ ہستی نام کس چیز کا ہے، کرتاس عالم کہتے کسے ہیں۔ جب ہم نے کچھ دیکھا ہی نہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ درمیان میں کچھ ہستیاں ایسی بھی ہوں، کچھ قوتیں ایسی بھی ہوں، کچھ انفاس قدسیہ ایسے بھی ہوں، کچھ نفوس متبرکہ ایسے بھی ہوں کہ جن کا ایک سرا زمین پر ہو تو دوسرا سرا آسمان پر ہو، جن کا ایک سرا زمین پر ہو تو دوسرا سرا آسمان پر ہو، اس لیے کہ ہم وہاں تک جا نہیں سکتے، وہ لامکان یہاں آ نہیں سکتا، اس لیے کہ لامحدود ہے، ابدی ہے، ازلی ہے، قدیم ہے، اور وہ کسی چیز میں حلول نہیں کر سکتا، کسی چیز میں سما نہیں سکتا ہے۔ لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ درمیان میں ایسی شخصیتیں ہوں کہ جن کے اندر دو پہلو پائے جاتے ہوں، ایک طرف جنبہ بشری اور تقاضائے بشری میں گھرے بھی ہوں، اور دوسری طرف تقاضائے بشری سے باہر بھی ہوں، جن کا ایک ہاتھ آسمان پر ہو تو دوسرا ہاتھ زمین پر ہو، ایک قدم عرش اعظم پر ہو تو دوسرا قدم زمین کے اوپر ہو، ایک طرف خالق سے مل رہا ہو تو دوسری طرف مخلوق سے مل رہا ہو، ایک طرف عبد سے مل رہا ہے تو دوسری طرف معبود سے مل رہا ہے۔ یہی وہ ہستیاں ایسی ہیں کہ جب ہم نے تاریخ میں دیکھا، جب ہم نے حدیث اور روایات کی روشنی میں دیکھا، جب ہم نے تفسیر میں دیکھا، جب ہم نے کردار کی روشنی میں دیکھا تو ایسی ہستیاں ہمیں نظر آئیں کہ جن کا عجیب عالم ہے کہ تقاضائے بشری میں گھرے ہوئے رہتے ہوئے پیکر بشری میں جب بے عنوان انسان، بے عنوان مخلوق اپنا مظاہرہ کیا ہے، اپنے کو پہچنوایا ہے تو انداز عجیب ہے، عالم عجیب ہے، سر سجدہ خالق میں رکھتے ہیں، آواز دیتے ہیں الہی انا عبدک الضعیف الذلیل الحقیر المسکین، پروردگار میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میں تیرا مسکین بندہ ہوں، میں تیرا ناچار بندہ ہوں، میں تیرا مجبور بندہ ہوں، میں تیرا ذلیل بندہ ہوں۔ لیکن یہی انسان کہ جو پیکر انسانی میں ہے کہ پروردگار نے جب فشار دیا ہے اور اس نور کو پیکر بشر میں ڈھال دیا تو سر سجدہ خالق میں رکھ کے اپنی عز و انکساری اور تواضع کا اظہار کر رہا ہے۔ لیکن یہی انسان جو ابھی کہہ رہا تھا اے میرے بندے میں ذلیل ہوں، میں رسوا ہوں، میں نادار ہوں، میں ناچار ہوں، میں کمزور ہوں، میں ذلیل ہوں، یہی انسان جب ایک مرتبہ ناسوت سے آگے نکلتا ہے، ملک و ملکوت تک پہنچتا ہے، خلافت الہیہ کا مظاہرہ کرتا ہے تو اب نہیں کہتا کہ میں کمزور ہوں، میں ذلیل ہوں، اب آواز دیتا ہے بنا فتح اللہ و بنا یختم بنا یمسک السماء و ینزل الغیث۔ تم جانتے کیا ہو ہماری حیثیت کیا ہے؟ ہم وہ ہیں کہ افتتاح کائنات ہماری اجازت پر ہے اور اختتام کائنات بھی ہمارے اشارے پر ہے۔ ہماری ہی ذات وہ ہے جس کے اشارے پر بارش کے قطرات گرتے ہیں، جس کے زور سے آسمان ٹھہرا ہوا ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔
اللہ سبحان اللہ. ایسی ہستیاں جب ہوں تب عالم بشریت اور عالم کائنات اس کے اوپر فخر کرے، نہیں خالق کائنات فخر کرے. جب ایسی ہستیاں پیدا ہوئیں تب پروردگار نے کہا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ. یہ انسان ہے. بس اپنے اصلی مقصد پر میں آنا چاہتا ہوں. زیارت جامعہ کبیرہ، بڑے بڑے اہل عرفان، علماء، مراجع بہت تاکید کی ہے اس سلسلے میں. اگر ہم زیارت جامعہ کبیرہ کا مطالعہ کریں، صرف بعنوان زیارت نہیں، اس کے اندر جو مفاہیم پائے جاتے ہیں، میں پھر وہ جملہ کہہ دوں کہ بہت سنبھل کے میدان عرفان میں انسان قدم رکھے، کیونکہ جو چیزیں بیان کی گئی ہیں خود معصوم نے، 10ویں امام سے روایت ہے، 10ویں امام نے بیان کیا ہے زیارت جامعہ کبیرہ کو، کہ جب کسی صحابی نے کہا کہ مولا میں آپ کے دربار میں حاضر ہوں، آپ کے اجداد کی قبر پر جاؤں زیارت کرنے کے لیے، تو ہمیں معلوم نہیں ہے کہ آپ کی حقیقت اور حیثیت کیا، ہم کیسے آپ کو سلام کریں. تو اس وقت امام نے کہا کہ جب ہم میں سے کسی کی قبر پر جانا یا کسی کے پاس جاؤ تو اس انداز سے سلام کرنا، السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. اور اس کے بعد ایسے الفاظ ہیں کہ جس میں خاص طور سے یہ کہا گیا، اور وعدہ یعنی خود زائر جو پڑھتا ہے زیارت وہ کہتا ہے کہ ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ ہماری بازگشت بھی آپ ہی کی طرف ہونے والی ہے. یہ وہ مراحل ہیں کہ جن کو بیان کرنا بہت سخت ہے. ہم جیسا انسان بے وضاحت کہ اس کے اوپر کیا روشنی ڈالے گا. یہی وجہ ہے. بہت قریب، میں جلدی جلدی اپنے اس مقصد سے قریب ہونا چاہتا ہوں. کچھ وہ ہیں کہ جنہوں نے رہبری کا دعویٰ کیا، رہنمائی کا، رہبر ہونے کا، ہادی ہونے کا. کچھ لوگوں نے یہ دعویٰ کیا نہیں کہ وہ منزل ہیں. ایسے ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اہل بیت کی شان کو اگر پہچاننا ہے تو اس زیارت کے آئینے میں اسی سے پہچان لے کہ اہل بیت راہ بھی ہیں، راہنما بھی ہیں، منزل بھی ہیں. راہ بھی ہیں، رہنما بھی ہیں، منزل بھی ہیں. اگر ہم نے راہ سمجھ کے اس راہ پر چل دیے تب بھی نجات، رہبر سمجھ کے ان کے ساتھ چل دیے تب بھی نجات، منزل سمجھ کے در سیدہ پہ جھک گئے تب بھی نجات. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. اس آیہ کریمہ میں جو من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ، زیادہ وقت نہ لوں آپ کا، کہ خدا سے کیے ہوئے عہد و پیمان کو سچ کر دکھایا. یہ عہد و پیمان، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کبھی انشاءاللہ آئندہ دھیرے دھیرے اس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی. ابھی تو مجالس کا سلسلہ ہے. اور لفظ صدق استعمال کیا ہے یہاں پر، صداقت. دیکھیں صداقت کے سلسلے میں، عہد و پیمان کے سلسلے میں، وعدے کے سلسلے میں 3 طریقے کی صداقتوں کا ذکر ہے، خود قرآن میں بھی، روایات میں بھی، فطرت بشر میں بھی. پہلی صداقت وہ ہوتی ہے کہ جب انسان خبروں میں سچا ہو، خبر دینے میں سچا ہو. کہیں کوئی حادثہ ہو گیا، ہم نے آ کے بیان کر دیا. اگر یہ ہم نے جو واقعہ بیان کیا کہ ابھی میں باہر گیا تھا اور ایسے سے ایسا ایکسیڈنٹ ہوا اور فلاں ہوا اور فلاں جگہ آگ لگ گئی اور فلاں ایسا ہو گیا، اگر یہ میری خبر، میری بات اگر واقعے کے مطابق ہو گئی تو کہا جائے گا خبر سچی ہے.
اگر ہم نے ایسے ہی اپنی زبان میں ہم نے ایسے ہی پھینک دیا ہوا میں، جھوٹ بول دیا، تو کہا جائے گا یہ انسان تو جھوٹا ہے۔ لہذا قرآن نے اس کی بھی اتنی زیادہ اہمیت دی ہے، اس کو بھی، کہ یہاں پر بھی حتیٰ کہ شک کے مرحلے میں بھی ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، بہت توجہ، اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کے آئے تو ایسے ہی مت مان لینا، چھان بین کرو، دیکھو سچ ہے یا نہیں ہے۔ لہذا ایک سچائی تو خبر کی سچائی ہو گئی، انسان جو خبر دے رہا ہے، کیونکہ بہت سے افراد ایسے ہوتے ہیں کہ زندگی میں کوئی بھی جھوٹ نہیں بولتے، جتنی خبر دیتے ہیں سب سچ ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں، تاریخ میں چہرے آپ کے سامنے آ ہی گئے ہوں گے، مجھے نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، کہ جتنی خبر دی سب جھوٹی۔ ابو ہریرہ جیسے افراد بہت ہیں تاریخ میں، کہ جو کچھ بھی بیان کیا سب غلط نکلا۔ تو ایک تو خبر، دوسرا مرحلہ ہے وعدے کو وفا کرنا، وعدے پہ سچا ہونا۔ دو آدمیوں نے آپس میں کسی جگہ ملنے کا وعدہ کر لیا، یا آپ وعدہ کیجئے ہمارے گھر تشریف لے آئیں گے، انہوں نے وعدہ کر لیا، وعدہ کیجئے فلاں وقت میں مباحثے کے لیے حرم میں ملیں گے، وعدہ کر لیا، وعدہ کیجئے کہ فلاں موقع پر مجلس میں آپ تشریف لے آئیں گے، وعدہ کر لیا۔ تو ایک تو یہ وعدہ ہے، وعدہ کیجئے کہ آپ فلاں مقام پر اگر میں مصیبت میں پڑ گیا میری مدد کریں گے، وعدہ کر لیا۔ تو یہ وعدہ ہوا۔ تو ایک تو خبر کی سچائی، کذب و صدق، اور ایک وعدے کا کذب و صدق، کہ اگر یہ انسان اپنے وعدے پہ پکا اترا، پہنچ گیا وقت پر، ٹائم پر، تو کہا جائے گا یہ انسان بالکل سچا ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ اور اگر وعدہ کر کے اور مکر جائے اور نہ وقت پہ پہنچے تو کہا جائے گا بہت جھوٹا انسان ہے، وعدہ خلاف ہے، وعدہ خلافی کر دیا اس نے۔ یہ دو چیزیں ہو گئیں۔ تیسری سچائی یعنی صدق و کذب عہد و پیمان کے مرحلے میں ہے، کہ جہاں پر عہد و پیمان کیا جاتا ہے۔ فرق کیا ہے ان تینوں میں؟ مفسرین نے جو بیان کیا ہے، فرق یہ ہے کہ صدق و کذب خبر کے سلسلے میں، کہ جہاں پر صرف ایک انسان کا معاملہ ہوتا ہے عام انسانوں سے، کہ ایک خبر کو دے رہا ہے، ممکن ہے سچ ہو، ممکن ہے جھوٹ ہو۔ وعدہ جب انسانوں کے درمیان آپس میں ہو تو اسے وعدہ کہتے ہیں، لیکن عہد و پیمان اسے کہتے ہیں کہ جب بندے اور خالق کے درمیان وعدہ ہو تو اسے عہد و پیمان کہتے ہیں۔ اب یہاں پر نہ خبر بولی جائے گی نہ وعدہ بولا جائے گا، پروردگار سے وعدہ نہیں کیا کسی نے، پروردگار سے عہد و پیمان کیا ہے۔ حسین ابن علی نے جو گھر بھر لٹایا تو یہ وعدہ طفلی نہیں، وہ عہد طفلی تھا، عہد و پیمان طفلی تھا، کہ جو امام حسین نے کیا تھا۔ لہذا یہ تین مرحلے ہو گئے۔ اب بہت توجہ چاہوں گا میں یہاں پر۔ اب اگر ان تین مرحلوں میں سے چاہے خبر کا مرحلہ ہو، چاہے وعدے کا مرحلہ ہو، چاہے عہد و پیمان کا مرحلہ ہو، اگر ان تین مرحلوں میں سے انسان کسی ایک مرحلے میں بھی جھوٹا ثابت ہو گیا تو اس کا اعتبار اٹھ جائے گا، اس کی شخصیت مجروح ہو جائے گی، وہ قابل اعتبار نہ رہے گا، قابل بھروسہ نہ رہے گا، معاشرے میں بدنام ہو جائے گا۔ یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ انسان تو ہمیشہ جھوٹ بولتا ہے، اس نے تو کوئی خبر کبھی سچ سنائی ہی نہیں ہے، وہ فاسقین کے دائرے میں چلا جائے گا، لوگ اسے بزہکار کہیں گے، لوگ اسے گنہگار کہیں گے، لوگ اسے دھوکے باز کہیں گے، لوگ اسے مکار کہیں گے، یہ خبروں کے سلسلے میں۔ لیکن اگر کسی نے وعدہ توڑ دیا، وعدہ قول دے کر کے، تو بھی یہی کہا جائے گا کہ اس انسان کا کیا بھروسہ، اس نے تو ہمیشہ وعدہ کر کے اور وعدہ خلافی کی ہے، کبھی وقت پر آیا ہی نہیں، ہمیں مہمانی پر دعوت دیا، خود گھر میں تالا بند کر کے چلا گیا، یا ہم سے وعدہ کیا تھا کہ آپ ہمارے یہاں آئیے گا، میں پہنچا اور مجھے ملا نہیں، لہذا وہ کہیں وقت پر آتا نہیں ہے، لہذا وعدہ خلاف ہے۔ عہد و پیمان بھی اگر اسی طریقے سے ہے کہ انسان نے عہد و پیمان اپنے پروردگار سے کیا ہے، لیکن بندوں کو دھوکہ دے سکتا ہے، خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا، نماز کو کھا جائے، روزے کو کھو جائے، احکام الہی کی پرواہ نہ کرے اور سامنے ظاہری اعتبار سے بہت بڑا مومن بنتا رہے، چاہے جتنی بڑی داڑھی رکھ لے، چاہے جتنا اونچا پائجامہ پہن لے، چاہے جتنا لمبا کرتا پہن لے، چاہے مونچھیں جڑ سے مڑوا دے، اس میں کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ یہ انسان کا ایمان اس کے قلب سے تعلق ہے، انسان کے ایمان کا اس کے ظاہر سے تعلق نہیں ہے۔
لہذا اگر ان 3 مرحلوں میں کسی ایک مرحلے میں بھی انسان جھوٹا نکل گیا تو اسے سچا نہیں کہا جائے گا. بس میں آخری منزل پہ پہنچ چکا ہوں. اسے سچا نہیں کہا جائے گا، وہ ہمیشہ جھوٹا کہا جائے گا. لیکن ان تینوں مرحلوں میں سب سے آسان چیز جو ہے وہ خبر ہے. سب سے آسان چیز کہ باہر ایک چیز دیکھا، اس کی خبر ہم نے آپ کو دے دیا. ہمارے دوست کے یہاں کوئی پروگرام ہوا، اس کی خبر ہم نے آپ کو دے دیا. لیکن اس میں بھی بہادری ضروری ہے، شجاعت ضروری ہے. اس لیے کہ اگر کہیں ہماری بات جھوٹی نکل گئی تو پھر ہم بچ نہیں پائیں گے. لیکن ان تینوں میں سب سے آسان جو ہے یہ ہے. اور دوسرا مرحلہ جو وفا کا ہے، وعدے کو پورا کرنا، یہ اس سے زیادہ سخت ہے. وعدے کو پورا کرنا یہ اس سے زیادہ سخت ہے. اور تیسرا مرحلہ سب سے زیادہ سخت ہے کہ وہ عالم ذر میں، عالم ارواح میں جو ہم نے پروردگار سے وعدہ کیا ہے، ہم اس کے اوپر گامزن رہیں. لہذا ان تینوں مرحلوں میں کم سے کم ایک چیز تو ضروری ہے کہ انسان کے اندر شجاعت بھی ہو، غیرت بھی ہو، ہمت بھی ہو، حمیت بھی ہو. یہ ساری چیزیں جب پائی جائیں گی تب انسان مرد کہا جائے گا. جب انسان مرد ہو جائے، ساتھ ساتھ مومن بھی ہو، تب مرد مومن کہا جائے گا. اور جب میدان سے کبھی اس کے قدم اکھڑے نہیں تب مرد میدان بھی کہا جائے گا. اب جو انسان کبھی سچ بولتا ہو، کبھی جھوٹ بولتا ہو، کبھی شک میں مبتلا ہو، زندگی میں کبھی یقین آیا ہی نہ ہو، تو وہ سچا کیسے ہو سکتا ہے؟ جو میدان سے ہمیشہ بھاگتا رہا ہو وہ وعدے کا پکا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مرد کیسے ہو سکتا ہے؟ اسے مرد میدان کہا ہی نہیں جا سکتا. لہذا جب ان 2 مرحلوں میں وہ انسان ناکام رہا تو تیسرے مرحلے کا کیا اعتبار؟ بہت توجہ. تیسرے مرحلے کا کیا اعتبار؟ شاید یہی وجہ تھی کہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنے کو صدیق کہلوایا، اپنے کو سچا کہلوایا، لیکن بھری کائنات میں جب جھوٹوں کے مقابلے میں جانے کا موقع آیا تو اس پوری دنیا میں نبی کو اپنے علاوہ صرف 4 ہی نظر آئے. کیوں؟ نبی جا رہے ہیں. بہت توجہ، جو اصل نقطہ میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں، نبی جا رہے ہیں کس کے مقابلے میں؟ اپنی سچائی ثابت کرنے کے لیے، اسلام کی آبرو بچانے کے لیے، دین کی حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے، احقاق حق کے لیے، ابطال باطل کے لیے جا رہے ہیں. لہذا اب ایسے سچے ہونے چاہیے جو خبروں میں بھی سچے ہو، جو وعدوں میں بھی سچے ہو، جو عہد و پیمان میں بھی سچے ہو. اگر یہ شرط نہ ہوتی، بہت توجہ، اگر یہ شرط نہ ہوتی کہ خبروں میں جھوٹا نہ ہو، اگر کہ یہ بات سچ نہ ہوتی، یہ شرط نہ ہوتی کہ وعدوں کے بھی پکا ہو، عہد و پیمان میں بھی پورا کھرا اترے، تو پھر ایسے موقع پر انفسنا میں بڑی گنجائش تھی، ابناءنا میں بڑی گنجائش تھی، نساءنا میں بڑی گنجائش تھی. بہت ساری اٹھ کے آ جاتی کہ ہم بھی چلیں گے، بہت سے مرد آ جاتے کہ ہم بھی سچے ہیں، بہت سے بچے بھی آ جاتے کہ ہم بھی سچے ہیں، سچوں کی اولاد ہیں. لیکن نبی نے جب پرکھا ہے، جب آزمائش کی ہے، تو اس پوری کائنات میں سوائے اپنے علاوہ، سوائے 4 کے سچا کوئی نظر نہ آیا. کیوں؟ اس لیے کہ جب تینوں مرحلوں میں انسان سچا ہوگا تب اسے حق ہے کہ جھوٹوں پر لعنت کر سکے. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. تب اسے حق ہے کہ وہ جھوٹوں پر لعنت کر سکے. کیوں؟ اس لیے کہ مد مقابل یہی جواب دیا تھا، ہم ایسے صادقین دیکھ رہے ہیں، ہم ایسے سچے دیکھ رہے ہیں، ایسے لوگ دیکھ رہے ہیں، ایسے چہرے کہ اگر یہ کہہ دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں. اب آخری جملہ دیکھیے، ہم اپنے روزمرہ کی مثال بھی دیکھ سکتے ہیں زندگی میں. خبر ہمیشہ اس چیز کو کہا جاتا ہے کہ جو واقعہ ہو چکا ہو.
جو واقعہ ہو چکا ہو اسے کہتے ہیں خبر، اور جو آئندہ ہوگا اگر کسی نے کہہ دیا تو کہتے ہیں پیشین گوئی ہے، پہلے سے خبر دی ہے، یعنی کچھ علامتیں ایسی دیکھ لی ہیں، کچھ طلسمات جانتے تھے، کچھ علم کا پاور تھا کہ جس کے بنا پر کچھ محاسبات ریاضی اور نجومی ان کے پاس تھے کہ جس کے بنا پر آئندہ کی خبر دے دی۔ یہ دنیا میں جتنے بھی افراد ہیں، چاہے جتنا پڑھ لکھ لیں، چاہے مراحل علم اور کے معراج پر کہیں کہیں پہنچ جائیں، لیکن آج تک ایسا کوئی نظر نہ آیا، ایسے تو بہت مل گئے کہ واقعہ ہو چکا تو اس کو بیان کر دیا، اور جب وہ واقعہ سچ نکل گیا تو فوراً چھاتی ٹھونک دی اور سینہ تان لیا، گردن اکڑ گئی اور یہ کہہ دیا دیکھا میں نے کہا تھا نا، میں بالکل سچ بولتا ہوں، میں کبھی جھوٹا نہیں بولتا۔ تاریخ ذرا تلاش کرے دیکھے کہ وہ ہستیاں کون ہیں کہ ابھی واقعے کی دور دور تک خبر نہیں ہے، لیکن اگر کہہ دیا تو اگر واقعہ نہیں بھی ہونا تھا تو ہو جائے، اور یہ وہی چار ہیں کہ واقعہ نہیں ہوا لیکن اگر بیوی نے کہہ دیا بچوں کو بہلانے کے لیے کہ اے بچوں تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں تو اب درزی کے یہاں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں، اور یہاں پر فرشتوں کو درزی بننا پڑے گا، در سیدہ پر آنا پڑے گا۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ کہہ دیں اور واقعہ ہو جائے، یہ ہیں وہ افراد، وہ شخصیتیں کہ جو عبد اور معبود کے درمیان واسطہ ہیں۔ جب ایسے واسطے ہوں گے، ایسے وسیلے ہوں گے، تب ہماری دعائیں وہاں پہنچیں گی، وہاں کی رحمتیں ہم تک آئیں گی۔ حسین ابن علی کے اصحاب، یہ عہد و پیمان، کربلا میں 72 تھے۔ میں نے کل جملہ کہا تھا کہ حسین اگر چاہتے تو بہت بڑا مجمع اور بھیڑ اکٹھا کر لیتے، میں نے کل کہا تھا یہ جملہ، اور یہ جملہ کہا تھا کہ حسین کو سرکاری مجمع اور بھیڑ کی ضرورت نہیں تھی، مولائی مجمع کی ضرورت تھی کہ جہاں پر اطاعت محض ہو، کہ جو معصوم اور حجت خدا کے چشم و ابرو کے اشارے پر چلے۔ بھی جناب مالک اشتر جو بھی فضائل، جو بھی بڑے بہادر تھے، بڑے شجاع تھے، ہزاروں کے لشکر سے تنہا لڑ سکتے تھے، یہ کمال نہیں تھا۔ تھا انسانی اعتبار سے تو کمال ہے، ہم انکار نہیں کر رہے ہیں، نہیں یہ کچھ نہیں تھا، لیکن وہ کمال جس کو ہم بیان کریں وہ نہیں تھا۔ ان کا کمال سب سے بڑا کیا ہے کہ حجت خدا، ولی اللہ، وصی پیغمبر، امام معصوم یہ کہہ دے کہ مالک میرے لیے ویسے تھے جیسے میں رسول کے لیے تھا۔ مالک اشتر کی اصلی فضیلت یہ ہے، مالک اشتر کی اصلی فضیلت یہ ہے کہ علی یہ کہہ دیں کہ مالک میرے لیے ویسے تھے جیسے میں رسول کے لیے تھا، کہ جہاں پر اطاعت محض ہے۔ کربلا والوں نے جو عہد و پیمان کر لیا تو اس عہد و پیمان کا اثر دیکھیں کہ چراغ گل ہے، حسین کہہ رہے ہیں چلے جاؤ، مگر کوئی ایک اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہے، کوئی اٹھا نہیں۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ساتھ میں یہ بھی کہ میرے مولا ایک بار کا مرنا جینا کیا، اگر بارہا ہمیں قتل کیا جائے اور اس کے بعد زندہ کیا جائے تو بھی ہم آپ کے اوپر جان دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسے کہتے ہیں عہد و پیمان، اسے کہتے ہیں وعدہ نبھانا۔ تھوڑا سا ایک جملہ صرف، جو میں نے کل جملہ کہا تھا، پرسوں میں نے جملہ کہا تھا کہ 30,000 کے مقابلے میں حسین چاہتے تو 30 لاکھ اکٹھا کر لیتے،
لیکن جو برتری ہے شہدائے کربلا کی یا اصحاب کی دیگر اصحاب کے اوپر، خود امام کا جو جملہ ہے کہ انی لا اعلم ولا ارى اصحابا کاصحابی ولا اہل بیتا کاہل بیتی، کہ میں نہیں جانتا اور میں نے نہیں دیکھا ایسے اصحاب جیسے میرے ہیں، ایسے گھر والے جیسے میرے گھر والے ہیں۔ دوسرے جو اصحاب ہیں پیغمبر اکرم کے، ماشاء اللہ، اب آپ بہتر جانتے ہیں، مجھے تفصیل میں نہیں جانا ہے کہ بھائی اصحاب کی جو تعریف ان کے یہاں صحابی کی ہے، اگر ایسے ہی تعریف ہو جائے تو پھر مکہ مدینے اور اطراف میں، طائف اور حجاز میں کوئی ایسا بچے گا ہی نہیں کہ جو نبی کا صحابی نہ رہا ہو، چاہے جتنا بڑا فاسق رہا ہو، سب اصحاب میں شامل ہو جائیں گے۔ امام نے یہ فرمایا کہ جیسے اصحاب مجھے ملے کسی کو نہیں ملے۔ نبی کے پاس اتنے بہت سارے اصحاب تھے کہ اس کی ایک چھوٹی سی نظیر میدان غدیر میں دیکھنے کو ملی۔ سب نہیں آئے تھے، کچھ آ گئے تھے تو 1.25 لاکھ ہو گئے تھے، اور ممکن ہے کہ مکے میں اور زیادہ رہے ہوں، کچھ دوسری طرف سے چلے گئے ہوں جن کا گھر نزدیک رہا ہو۔ لیکن جنگوں کا اگر سلسلہ دیکھا جائے تو پہلی جنگ اسلام کی جس میں 313 اور آخری جنگوں تک کئی ہزار کے لشکر ہو گئے تھے۔ مولا علی کے جمل، صفین، نہروان، ناکسین، قاسطین، مارقین سے جو جنگ ہوئی اس میں 40,000، 50,000، 60,000 کا لشکر ہے۔ امام حسن علیہ السلام کے ساتھ بھی ابتدا میں بھی بہت بڑا لشکر تھا، بعد میں کم ہو گئے تھے لوگ۔ امام حسین کے ساتھ صرف 72 ہیں۔ مگر فرق آپ دیکھیں کہ رسول نے مجمع اکٹھا کیا تو اس میں جو علتیں تھیں، جو انگیزہ، جو اسباب تھے، جو محرکات تھے، مختلف تھے۔ جن میں سب سے بڑی بات یہ تھی کہ اگر مر گئے تو شہید، بچ گئے تو غازی، جانباز، کچھ نہ ہوئے تو کم سے کم مال غنیمت ملے گا۔ یعنی ایک لالچ تھی بہرحال۔ مولا علی کے ساتھ میں جو اصحاب تھے ان کے اندر بھی یہ باتیں تھیں کہ مر گئے تو شہید، بچ گئے تو جانباز ہو جائیں گے، غازی بن جائیں گے، اور نہیں کچھ نہیں تو مال غنیمت مل جائے گا۔ وہ بھی نہ ملا تو ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین نے اپنی حکومت میں ہمیں کہیں کا پردھان بنا دیں، ہمیں کہیں کا والی بنا دیں، کہیں کا گورنر بنا دیں۔ لہذا اس طریقے کی چیزیں تھیں۔ بعض مواقع تو وہ تھے کہ جہاں پر نبی نے ضمانت لے لی تھی کہ تم جاؤ تلوار لے کر کے دشمن کے مقابلے میں کرتا ہوں کہ تمہیں کچھ نہ ہوگا، تم بچ کے واپس آ جاؤ گے، لیکن اس کے باوجود بھی اتنی ہمت نہ تھی کہ میدان میں جاتے۔ لیکن کربلا، حسین بار بار کہہ رہے ہیں کہ دیکھو بچنے کی کوئی امید نہیں ہے، نہ مال ملے گا، نہ جان بچے گی، سب کے سب قتل ہو جاؤ گے، مال و اسباب لٹ جائیں گے۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، مال غنیمت کی لالچ دے کر کے اصحاب اکٹھا کرنا اور ہے، اور موت کی خبر دے کر کے اصحاب اکٹھا کرنا حسین کا کمال تھا۔ موت کا یقین دلا کے یہ قافلہ چل رہا ہے۔ چلتے چلتے ایک مقام آیا، اس مقام پر ایک چشمہ تھا یا پانی کا انتظام تھا، کنواں تھا، جو بھی۔ صرف ایک مثال دوں گا میں، ربط مسائل۔ امام نے اپنے لشکر کو روکا اور اس کے بعد کہا کہ بھیا عباس، اپنے چاہنے والوں کو بلایا، بیٹا علی اکبر، یہاں سے جتنا ہو سکے پانی کا ذخیرہ کر لو، بھر لو۔ یہاں پر ایک چھوٹی سی تحلیل میں آپ کے سامنے رکھوں، صاحبان علم ہے، آپ کی نظر ہے تاریخ کے اوپر۔
امام جب مکے سے چلے تھے تو کتنے لوگ رہے ہوں گے؟ بس اصلی جو مصائب کا جو حصہ وہ یہی ہے، بس سمجھ لیجیے آپ، کتنے لوگ رہے ہوں گے؟ بھائی وہب تو بعد میں آ کے ملے تھے، زہیر تو بعد میں آ کے مل گئے تھے، حبیب تو بعد میں پہنچے تھے، مسلم بن نوسجہ تو بعد میں آئے تھے، اور بھی افراد تھے کہ جو بعد میں آ کے ملے تھے، 1 محرم کو 2 محرم کو پہنچ گئے تھے کربلا۔ لیکن یہ جو افراد جا رہے ہیں امام کے ساتھ، کتنا مختصر، بھائی کچھ خواتین ہیں، کچھ چھوٹے بچے ہیں، کچھ چاہنے والے اصحاب ہیں، بہت زیادہ آپ فرض کر لیں 100 آدمی، 150 200 لوگ، تاریخ نے دقیق عدد نہیں لکھی، لیکن جو میں اپنے بچوں کو بتانا چاہتا ہوں، بزرگوں سے معذرت، کہ پانی بھر لیا جائے، کتنی مشق رہی ہوگی؟ 100 آدمیوں کے قافلے، 150 آدمیوں کے قافلے کے لیے کتنا پانی انسان اپنے ساتھ لے سکتا ہے؟ کہ پانی بھر لیا، پانی لے لیا، قافلہ آگے بڑھا، سامنے سے کچھ چیزیں نظر آئیں، بعض لوگوں نے کہا یہ نخلستان ہے، کھجور کے درخت ہیں، جب غور کیا گیا تو کسی نے کہا نہیں یہ نیزے اور تلواریں ہیں، جب اور قریب گئے تو کیا دیکھا کہ 1000 کا لشکر ہے، جس کے سردار اور سپہ سالار حر ابن یزید ریاحی ہیں۔ روایتوں میں جو ملتا ہے، جو تاریخ معتبر تاریخوں میں جو ہے وہ کیا ہے کہ جب وہ قافلہ قریب آیا ہے تو مقتل کا فقرہ یہ ہے کہ وہ اتنے زیادہ پیاسے تھے، حر کا لشکر اتنا پیاسا تھا کہ بعض اس میں ایسے تھے کہ جو غش کھائے جا رہے تھے، بعض اپنے گھوڑے پر سنبھل نہیں پا رہے تھے، بعض اپنے زین پر، گھوڑے کی گردن پر اپنا سر جھکا رہے تھے، بعض یہاں تک کہ سنبھلنے کے لیے اونٹ کی پشت پر نیزہ چبھا کے اس کا سہارا لیے ہوئے تھے۔ جب یہ حالت دیکھی تو ایک مرتبہ فوراً حسین نے کیا کہا، اے بھیا عباس کچھ مت پوچھو، پہلے ان کو سیراب کرو۔ 1000 کا لشکر، سب کے سب سوار، اونٹ اور گھوڑے، کتنا پانی حسین لے کے چلے تھے کہ 1000 کا لشکر سارے کے سارے مرد سیراب ہو گئے، سارے جانور سیراب ہو گئے۔ اس کے اوپر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ تاریخوں میں ملتا ہے کہ کچھ افراد ایسے پیاسے تھے کہ جن کی گردنیں رک نہیں رہی تھی، تو حسین ابن علی نے ان لوگوں کے سروں کو پکڑا ہے، سہارا دیا ہے اور کہا بیٹا علی اکبر اس کو پانی پلاؤ۔ جب سب کے سب سیراب ہو چکے اور سب کے جان میں جان آ گئی ہے اور ایک مرتبہ لشکر کے چلنے کا وقت آیا ہے تو حر نے بڑھ کے لجام فرس پہ ہاتھ ڈال دیا۔ جیسے ہی اس نے امام کی رہوار کی لگام پکڑی ہے، کہا نہ، میں مأمور ہوں، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں آپ کو اس راستے پر لے جاؤں جہاں کے لیے مجھ سے کہا گیا ہے۔ امام نے کہا میرا راستہ چھوڑ دے، مجھے کوفے جانے دے۔ کہا نہیں۔ جیسے ہی لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، امام نے ایک جملہ کہا، سکولت کا امک یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے۔ عرب کے کلچر میں ماں کے حوالے سے کوئی بات کہہ دینا بہت برا مانا جاتا تھا۔ جیسے ہی یہ بات کہی، 1000 کا لشکر کا سردار حر بہادر شجاع انسان تھا، ایک مرتبہ غیرت اس کی جوش میں آئی مگر سر کو جھکا لیا۔ کہا آپ نے بہت بڑی بات مجھے کہہ دی ہے، مگر کوئی اور ہوتا تو میں اس سے سخت جواب دیتا، مگر میں کیا کروں کہ آپ کی ماں فاطمہ ہے۔ حر کا یہ پہلا امتحان تھا۔ حسین نے دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، اس کی نبض ٹٹول لی۔ حسین سمجھ گئے کہ یہ ایمان کے کس مرحلے پر ہے۔ یہ امتحان میں حر کامیاب ہو گیا۔ تھوڑا وقت گزرا ہے، نماز کا وقت ہو گیا،
امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ مصلی بچھائے جائیں، نماز کا وقت ہے، اور ایک مرتبہ حر سے کہا کہ حر نماز کا وقت ہے، ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں، تجھے اختیار ہے، تو ہمارے ساتھ نماز پڑھے گا یا الگ اپنے لشکر کے ساتھ پڑھے گا؟ حر نے جواب دیا کہ حسین آپ کے ہوتے ہوئے کس کی مجال ہے جو الگ نماز پڑھے، ہم آپ کے ساتھ نماز پڑھیں گے۔ یہ حر کا دوسرا امتحان تھا جو حر کامیاب ہو گیا۔ عباس نے تلوار کھینچ لی، حسین نے روک دیا، اس لیے کہ جانتے تھے میں نے اس دن کی مجلس میں ایک جملہ کہا تھا کہ حر کی منقبت اور حر کے فضائل کو اگر سمجھنا ہے اور حر کی قدر و قیمت کو سمجھنا ہے تو حسین کی نگاہ سے سمجھا جائے۔ اگر چاہتے عباس کو اجازت دے دیتے تو حر کا قلع کما ہو جاتا، اس کے سر و تن میں جدائی ہو جاتی، حر کا خاتمہ ہو جاتا، مگر حر کے اندر وہ کون سا نور ایمان تھا، حر کے اندر وہ کون سا جوہر پوشیدہ تھا جس کی بنا پر حسین نے انتظار کیا۔ کب تک انتظار کیا؟ جب حسین نے 3 دن تک اپنے بچوں کی پیاس کو برداشت کیا ہے، تب لشکر حسینی کو حر ملا ہے، تب لشکر حسینی کو ایک حر ملا ہے۔ لہذا جب حر نے یہ کہا کہ نہیں میں آپ کے ساتھ نماز پڑھوں گا تو حر دوسرے مرحلے میں بھی کامیاب ہو گیا۔ ہاں یہاں تک تو حر کامیاب ہے، اب حسین اس دن کے انتظار میں ہے۔ ہائے وہ گھڑی آ گئی ہے کہ جب حسین والد کربلا ہوئے، دن گزرتے رہے، یہاں تک کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹا دیے گئے، عباس غازی کو جلال آ گیا، حسین نے روک دیا، زینب کا حوالہ دیا، عباس نے کھچی ہوئی تلوار کو نیام میں رکھ لیا ہے، سر کو جھکا لیا جیسا آقا کا حکم ہو۔ ارے شہزادی جس بات پر راضی ہو، خیمے کو دور نصب کر دیا گیا۔ 7 محرم سے صدائے آتش بلند ہونے لگی، ہائے پیاس ہائے پیاس، بچے بلکنے لگے، اصغر پیاسا ہو گیا، سکینہ تڑپنے لگی، امام باقر مچلنے لگے، بیویاں ہائے پیاس کرنے لگی۔ ہائے مائیں پیاسی ہیں، اپنے بچوں کو بہلائے تو کیسے بہلائے؟ شاید یہی وجہ ہے کہ بعض علماء یہاں پر آ کے لکھتے ہیں اور لکھنے کے بعد چند نقطے لگا دیتے ہیں کہ ہائے جو رباب اتنی پیاسی ہو، جس کا دودھ خشک ہو چکا ہو، وہ اپنے اصغر کو کیسے بہلاتی رہی ہوگی؟ ہائے بچے اتنے پیاسے تھے، یہاں تک کہ شب عاشور آ گئی، یہاں تک کہ شب عاشور آ چکی ہے۔ ادھر حر ہے جو اپنے خیمے میں ہے، ادھر نقارے جگ بجایا جا رہا ہے، ادھر شمشیر پر سیکل کی جا رہی ہے، ادھر تیر کو ترکش میں بھرا جا رہا ہے، ایک طرف کمانیں کڑکائی جا رہی ہیں، ایک طرف تسبیح و تحلیل کی آوازیں آ رہی ہیں۔ ہائے سبوح القدوس رب الملائکۃ والروح۔ حسین مقتل کا جائزہ لے رہے ہیں، نافع حسین کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ ارے خیام حسینی سے ہم ہمہ بلند ہو رہا ہے، ایک طرف صرف 2 ہی 3 آوازیں، یا تو ہائے پیاس کی آواز تھی، یا تو سبحان اللہ والحمدللہ کی آواز تھی، اور ایک طرف نقارے جنگ کی آواز تھی، ایک طرف شمشیریں کھڑک رہی تھی، کمانیں کڑک رہی تھی کہ ایسے ماحول میں کسی نے دیکھا کہ حر اپنے خیمے سے نکلا ہے، کبھی خیمے میں کبھی خیمے سے باہر ٹہل رہا ہے۔ حر کے بھائی نے پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ اس نے ایک مرتبہ کہا ذرا اس شور طبل سے الگ آؤ جہاں ڈھول بجائے جا رہے تھے، ایک گوشے میں لے جا کے کہا ذرا غور سے سنو تو کچھ سن رہے ہو؟ اب جو اس نے سنا تو سنا العطش العطش، کہا ارے یہ تو پیاسے ہیں، پانی تو ہم ہی نے بند کیا ہے، اسی لیے تو بند کیا ہے تاکہ یہ کمزور ہو جائیں، تاکہ ہم جنگ جیت لیں۔ حر نے کہا نہیں، ارے یہ آواز ہم سے برداشت نہیں، میں اپنے کو جنت و جہنم کے درمیان دیکھ رہا ہوں، میں اس آوازوں کو سن نہیں رہا، میں سن نہیں سکتا۔ کہا کیا ارادہ ہے؟ کہا میں جا رہا ہوں حسین کی طرف، اپنے بیٹے کو لیا، اپنے غلام کو لیا۔ کہا بابا خیر تو ہے؟ کہا چلو حسین سے معافی مانگنے کا وقت ہے، چلو ارے حق کی جانب جانے کا وقت ہے۔ ارے جب حر چلا ہے تو کچھ دور پہنچنے کے بعد ایک مقام پر ٹھہر کے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے لال مجھے حسین سے بڑی شرمندگی محسوس ہو رہی، اے میرے لال میں کیسے سیدہ کے لال کا سامنا کروں گا؟ تم میرے ہاتھوں کو باندھ دو، میرے آنکھ پر پٹی باندھ دو، شاید ساقی کوثر کا لال مجھے معاف کر دے۔ ارے اس عالم میں بیٹے اور غلام کے ساتھ حر چلے ہیں، ادھر حر چلے، ادھر خیام حسینی کے نزدیک پہنچے، ادھر حسین اپنی کرسی سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے۔ اے عباس ادھر آؤ، اے بیٹا اکبر، اے قاسم و اول محمد، ارے استقبال کے لیے آگے بڑھو، میرا مہمان آ رہا ہے۔ آئے حر نے
جب یہ منظر دیکھا آپ تو بندھے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، حسین کے قدموں پر گرا دیا، اے مولا میں بہت بڑا گناہگار ہوں، میں آپ کو نرغ عادہ میں گھیر کر کے لایا ہوں، کیا میری خطا معاف ہو سکتی ہے؟ حسین نے کیا کہا؟ اے ہر جا، میں نے معاف کیا، میرے خدا نے معاف کیا۔ ہائے ہر کو جو تمغہ ملا ہے وہ کیا ہے؟ ادھر صبح عاشور نمودار ہوئی، مقاتل کے اعتبار سے ہر نے اپنے کمر کا پٹکا باندھا، اپنے بیٹے کو بلایا، آراستہ کیا، آراستہ کرنے کے بعد گھوڑے پر سوار کیا، کہا جاؤ آقا سے اجازت لو۔ ہر کے بیٹے نے آقا سے اجازت لی، اب جو میدان کارزار میں گیا تو حملے پہ حملہ کرنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ جب ہر کا بیٹا جس کا نام علی تھا، روایتوں میں علی ملتا ہے، جب ایک مرتبہ گھوڑے سے گرا، ہر کے کھانوں تک جب آواز پہنچی تو برداشت نہ ہو سکا، کمر کس کے دوڑنا چاہا، لیکن حسین نے کندھے پہ ہاتھ رکھ دیا۔ اے ہر، ارے کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ کہا مولا، ارے جوان بیٹے کی آواز بھی ہے۔ کہا ہر، ارے جوان کے سرہانے بوڑھا باپ نہیں جاتا۔ عجب نہیں، عجب نہیں، اور کے نفس نے آواز، اے مولا، ارے اس وقت کیا ہوگا جب اکبر پکارے گا؟ آپ ارے گرتے پڑتے اکبر کی بھالی۔ اجرکم علی اللہ۔ حسین ہر کے بیٹے کی میت کو لے کر کے آئے، اب ہر نے رخصت چاہی، امام نے رخصت کر دیا۔ آئے حسین کے آنکھوں میں آنسو آئے۔ مقتل کہتا ہے کہ جب حسین کے چہرے پر آثار شکستگی نمودار ہوئے ہیں، ان میں سے ایک موقع وہی تھا کہ جب ہر جا رہا تھا، ارے ہر مقتل میں پہنچے، اور پہنچنے کے بعد ارے جنگ کیا، جنگ کرنے کے بعد جب گھوڑے سے گرے، ارے حسین دوڑے، ہر کے سر کو اپنے زانوؤں پر رکھا، ارے رومال سیدہ پیشانی پر باندھا۔ میں کہوں گا اے ہر، ارے تجھے حسین کا زانو مل گیا، لیکن عصر عاشور ارے حسین آغوش سیدہ ہوگی، زلے پرسو کا خنجر ہوگا، بہن دل زینبیہ سے دیکھ رہی ہوگی، اور پسر سال تو کھڑا دیکھ رہا ہے، میرا ماں جایا ذبح ہو رہا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرہ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا۔ پروردگار ہماری اس مختصر سی عزا کو قبول فرما، اللہ والے ہمیں مولا کا حقیقی عزادار بنا دے، ہمیں علم و عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگار ہمارے والدین اور سارے مؤمنین اور مرحومین کے گناہوں کو بخش دے، جو دنیا سے گزر چکے ان کی مغفرت فرما، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کامل و عاجل مرحمت فرما، جو بے اولاد ان کو صاحب اولاد فرما، روضات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ یہ وبا جو دنیا میں پھیلی ہے اس سے سارے مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ۔ پروردگار ہماری فرش عزا کو آباد رکھ، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ماتم حسین یا حسین یا حسین۔